بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، خمس کے موضوع کو لے کر آج ہماری یہ تیسری نشست ہے. گزشتہ نشست میں بھی ہم نے ایک روایت خمس کی اہمیت اور فضیلت پر بیان کی تھی. آج ایک مزید روایت آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ایک تاجر نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا اور خط میں یہ درخواست کی کہ مولا میرا خمس معاف کر دیا جائے. تو اس خط کے جواب میں جو امام علیہ السلام نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. چند نکات ہیں جن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. پہلی بات، امام علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ واسع کریم ضمن علی العمل الثواب وعلی الضیق الہم. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک خداوند متعال ہی واسع اور طاقت دینے والا ہے اور اسی نے ہی عمل کرنے پر ثواب رکھا ہے اور تنگ دستی کرنے پر اور کنجوسی کرنے پر اور بخل کرنے پر عقاب اور شرمندگی رکھی ہے. تو امام علیہ السلام نے اس خط کے پہلا ہی نقطہ جو ہے وہ اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے تاجر، تم جو کچھ کما رہے ہو وہ اللہ کے طاقت سے کما رہے ہو. جو تمہیں رزق مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. تو اب اگر تم نے خدا کے احکام پر عمل کیا تو تمہیں جزا ملے گی، اور اب کنجوسی دکھائی، بخل کیا اور خمس نہیں نکالا تو تمہارے لیے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لا یحل مال الا من وجہ احلہ اللہ، کہ کسی بندے کا، کسی انسان کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ خداوند متعال اس کے مال کو حلال قرار نہ دے. تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام نے اس کو متوجہ کرنا چاہا کہ جو تم کما رہے ہو یہ اللہ کی طاقت سے کما رہے ہو. اب کیسے ممکن ہے کہ تم اسی خداوند متعال جس نے تمہیں طاقت دی ہے کمانے کی، رزق دیا ہے، اسی کے احکام پر عمل نہ کرو اور جو خدا نے حصہ رکھا ہے اس حصے کو نہ نکالو. تو اگر نہیں نکالتے یعنی اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو تمہارے لیے عقاب ہے، شرمندگی ہے. اور اگر تم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہو تو تمہارے لیے ثواب اور جزا ہے. انشاءاللہ کیونکہ روایت بہت طویل ہے، اگلی نشست میں ہم 3-4 اور نکات ہیں اس روایت میں ان کو بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.